اپنی گاڑی کے پاس آ جائیں۔ میں اب اپنے اگلے مقرر جناب راجہ محمد رشید خان صاحب صدر اپنا آزاد کشمیر کے معائن اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آل پاکستان ٹریڈ ایسوسیشن کے مرکزی صدر جناب سلطان مجددی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، ہمارے قائد اسلم خان جو اس وقت ملک بھر کے 22 لاکھ سرکاری ملازمین کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت کے مذاکرات کر رہے ہیں، ہم حکومت سے اس پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو مذاکراتی ٹیم آج وطن عزیز کے ملازمین کے مسائل و مطالبات کے حوالے سے آپ سے گفت و شنید کر رہی ہے، ان کی پشت پر ملک کے 22 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں۔ ہم آج بڑے مجبور ہو کر ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت نے جو پسے ہوئے ملازم طبقہ کا استحصال شروع کیا ہوا ہے، جو قیامت خیز مہنگائی برپا کی ہوئی ہے، اور جو ظلم و جبر میں سمجھتا ہوں جو ہمارے بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ اس کے رد عمل کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا احتجاج آپ کو یہ وارننگ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ خدا را ملک کے عوام، ملک کے ملازمین کو بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں۔ آپ نے اپنی مراد میں، اپنی آسائشوں میں، اپنے مفادات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو توشہ خانہ کا پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے، اس حمام میں آپ سارے کے سارے ننگے ہیں، اور آج ہر طبقہ فکر یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ جو قومی خزانے کے محافظ بنا کر ہم بھیجتے ہیں وہی اس کو لوٹ رہے ہیں۔ میری حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے ملازمین کی جو مراد ہیں ان میں یکسانیت کی جائے۔ یہاں پہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ مراد کی ساری جو تقسیم ہے ایک مخصوص طبقہ کے لیے ہے، باقی جو ملازم ہیں، باقی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پسا ہوا یہ طبقہ ہے، ان کے منہ سے نوالہ چھیننے کی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈی چوک اسلام آباد میں ملازمین کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اس میں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے ملازمین ہیں ان سب کی برات کو برابر کیا جائے۔ جو مہنگائی کی حالات ہیں اور مہنگائی میں ایک عام انسان کا گزارا کیسے ہے، جو بھی مراحت سرکاری ملازمین کو پاکستان میں دی جا رہی ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے تمام ملازمین کا بھی وہ مراعات دی جائیں۔ اور یہ لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ ڈی چوک اسلام آباد میں موجود ہیں، یہاں پر پولیس کی بڑی تعداد میں نفری موجود ہے، اور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس دونوں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور دونوں کو یہاں پر طلب کیا گیا ہے۔ ڈی چوک میں جو ہے وہ ٹریفک اسی طرح روا دوا ہے، لیکن یہاں پر احتجاج جاری ہے، اور جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ تمام مراحت جو سرکاری ملازمین کو تنخواہ کے ساتھ دی جاتی ہیں ان کو برابر کیا جائے۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں
जितनी भी मराहत तमाम मुलाजमीन को दी जा रही हैं, एक मखसूस तबके को दी जा रही हैं, उतनी ही मराहत तनख्वाहों में जो है वो आज़ाद कश्मीर रियासत के जितने मुलाजमीन हैं उनको दी जाएँ या महंगाई कम की जाए। इनकी जानिब से कहा गया है कि तोशा खाना में आप तमाम लोग जो हैं वो नंगे हैं, तमाम हुक्मरान जो हैं वो तोशा खाना के पिंडोरा बॉक्स में सामने आ गया है कि वो नंगे हैं, और एहतजाज करने वालों की जानिब से कहा गया है कि ये मुतालबात को मंजूर किया जाए। और मुज़ाकराती टीम जो है वह इस वक्त हुकूमत से मुतालबात कर रही है, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर दमादम मस्कर अंदर होगा। जी, तो इनकी जानिब से कहा गया है कि अगर ये मुतालबात ना माने गए, हमारे मुतालबात ना माने गए, तो आज़ाद कश्मीर और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एहतजाज किया जाएगा, और पूरे मुल्क के अंदर ये इनकी जानिब से कहा गया है कि दमादम मस्त कलंदर होगा। तो ये एहतजाज आपके सामने मौजूद है, और ये तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं ये इस एहतजाज में शरीक हैं, और जो मरकज़ी गाड़ी है जहाँ से खिताबात किए जा रहे हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए। जिस किस्म की महंगाई की जा रही है उस हिसाब से एक आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है। तमाम जो तनख्वाहों में मराहत हैं उनको बराबर किया जाए, एक जितना किया जाए। तो ये आपके सामने जो एहतजाज है सरकारी मुलाजमीन की जानिब से वो आपके सामने है। यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के झंडे भी यहाँ पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आप देखते चलें, यहाँ पर मुलाजमीन की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। इसके साथ साथ पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कुछ मुलाजमीन रोड की दूसरी साइड पर बैठे हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पंजाब पुलिस जो है वो डी चौक में यहाँ पर खड़ी है। उन्होंने जो डी चौक को जाने वाले पार्लियामेंट की जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। आपके सामने ये एहतजाज जो है वो जारी है।